تمام دوستوں کو میرا سلام، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح سے کل سے ایک نیوز چلی کہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے 19 میگا پروجیکٹس اپروو ہو گئے، اور اسی وقت سے ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے جو تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کو کریڈٹ لینے میں جڑ گئی، چاہے این سی ہو، پی ڈی پی ہو، پیپلز کانفرنس ہو یا باقی جماعتیں ہو، وہ ساری جو ہے کریڈٹ لینے میں جڑ گئی۔ بہرحال میں صرف یہاں پہ بات کروں گا جو سادھنا کرنا کے لیے جو ٹنل کا جو ہے کل اناؤنسمنٹ ہوا ہے، میں اس کے ریلیٹڈ بات کروں گا۔ میں ویڈیو اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے ویڈیو ضروری کرنا ہے کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ انجینئر رشید صاحب جب ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی تھے لنگیٹ کے، تب بھی انہوں نے سٹارٹنگ سے ہی جدوجہد کی ہے کرنا ٹنل کے لیے، چاہے کرنا ایکشن کمیٹی کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ لال چوک میں 2 دن کا جو ہے سٹ ان پروٹیسٹ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ننگے پاؤں چل کے سیکریٹریٹ تک وہاں پہ میمورینڈم سبمٹ کیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ ممبر آف پارلیمنٹ بنے، انہوں نے وہاں پہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی کہ کرنا کے لیے، مچھل کے لیے، گریز کے لیے، کیرن کے لیے ٹنل کا انتظام ہونا چاہیے، اور انہی کی یہ کوشش کے باوجود انہی کی کوششوں کی وجہ سے آج جو ہے کرنا کو جو ہے وہ ٹنل جو ہے سینکشن ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ کام بھی جو ہے وہ بہت ہی جلدی سٹارٹ ہونے والا ہے۔ میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں تھا لائیو ویڈیو کرنے کا، لیکن جس طرح سے میں نے کل سے دیکھا کہ ہر کوئی کریڈٹ لینے میں جڑ گیا، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ریکارڈز کو جو ہے وہ اسٹریٹ رکھا جائے، فیکٹس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، اگر آپ گوگل سرچ کر لیں، آپ وہاں پہ لکھیں کہ انجینئر رشید صاحب نے کتنا وہاں پہ اس ٹنل کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کی ہے، اور کرنا کے لوگ آپ کو خود بتائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کرنا کے لوگوں نے 2019 میں بھی اور 2024 میں بھی انجینئر رشید صاحب کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ انجینئر رشید صاحب کو ووٹ دے کے ووٹ ضائع ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آج آپ لوگ غلط ثابت ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ انجینئر رشید صاحب نے کس طرح سے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی ٹنل کے لیے، اور آج وہ ٹنل آ چکی ہے۔ لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ تب تک یہ خوشی ادھوری ہے، آدھی ہے، جب تک نہ مچھل، کیرن اور گریز کے لیے ٹنل کا انتظام کیا جائے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ انجینئر رشید صاحب نے جب وہ پارلیمنٹ گئے تھے، وہاں پہ جو ہے ہمارے ٹرانسپورٹ منسٹر جو ہے نتن گڈکری صاحب سے ملے تھے، اور ان پہ بھی کام جو چل رہا ہے، اور اس میں جو 1-2 کام میں اور آپ کو امپورٹنٹ بولوں گا، اس میں بانڈی پورہ لولاب روڈ اور جو وائڈننگ ہے بانڈی پورہ ٹو سری نگر روڈ، وہ بھی انشاءاللہ انڈر کنسیڈریشن ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت ہی جلدی آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ مچھل، کیرن اور گریز کے لیے ٹنل کا انتظام ہو گیا ہے، اور بانڈی پورہ لولاب روڈ اور اس کے ساتھ وائڈننگ آف بانڈی پورہ ٹو سری نگر روڈ بھی ہے، انشاءاللہ وہ جلدی ہو جائے گا۔ عمر اللہ صاحب سے میں ایک ہی سوال کہنا چاہتا ہوں، ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹویٹ کیا کہ میں شکر گزار ہوں مرکزی سرکار کا، جو ہم نے پروجیکٹس دیے تھے آج وہ اپروو ہو گئے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، آپ تو پٹواری کی ٹرانسفرز کو لے کے جو ہے وہ روتے ہیں، تو آپ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ پروجیکٹس یہاں سے جو ہے ریکمینڈ کرتے، پھر وہ وہاں سے اپروو ہو کے آتے۔ اور ڈپٹی چیف منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ لوگوں کو لگتا تھا عمر اللہ صاحب جو ہے دلی جاتے ہیں چکر کرنے کے لیے، لیکن آج میں لوگوں کو بتا دوں کہ وہ اس لیے جاتے تھے کہ جو یہاں سے یہ میگا پروجیکٹس ہے وہ اپروو کر کے لائے۔ تو میرا ان سے بھی یہ سوال ہے کہ اگر عمر عبداللہ صاحب اس لیے وہاں جاتے تھے کہ ہمیں کرنا کے لیے، مچھل کے لیے، گریز کے لیے، کیرن کے لیے ٹنل چاہیے، تو وہ جو میٹنگ کرتے تھے وہاں پہ جس کسی کے ساتھ بھی، چاہے ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، نتن گڈکری صاحب کے ساتھ، تو وہ تو کبھی پبلک آیا ہی نہیں انہوں نے وہاں پہ کیا کیا۔ یہی انہوں نے جب 2019 5 اگست سے پہلے جب وہ لوگ گئے تھے، آپ نے تب بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے میٹنگ کی، اس میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا، وہ تو آج تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس میٹنگ میں کیا ڈسکس کیا۔ تو لہٰذا لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کیجیے، یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے، آج آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب اس لیے جاتے ہیں کہ وہ میگا پروجیکٹس انہوں نے اپروو کر کے لائے، تو پھر آپ مجھے بتائیے پھر انہوں نے ابھی تک اسٹیٹ ہوڈ کیوں نہیں واپس لایا، پھر انہوں نے ابھی تک 370 اور 35A کو لے کے ابھی تک بات کیوں نہیں کی۔ لہٰذا آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کیجیے، اور عملاً جو ہے پریکٹیکلی کوئی کام جو ہے وہ گراؤنڈ پہ کیجیے۔
آپ دوسروں کے کام کو اپنا بنا کر کریڈٹ مت لیجیے. آلریڈی اپروڈ پروجیکٹس کو ربن کٹنگ کر کے کریڈٹ مت دیجیے. مہربانی کر کے جو آپ نے لوگوں کے ساتھ وعدے کی ہے, جو کمٹمنٹس کی ہے, وہ آپ پورے کیجیے. تب شاید لوگ آپ کی بات پہ بھی یقین کریں گے. اور میں آخر پر تمام لوگوں کو, جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عوام اتحاد پارٹی اور انجینئر رشید صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بالخصوص نارتھ کشمیر کے لوگوں کے لیے وہ بالکل ہمیشہ جو ہے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. اور ابھی یہ بس شروعات ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ کس طرح سے جو بھی انہوں نے وعدے کیے ہیں. اور میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ, پوری ایشورٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مچھل, کیرن, گریز, یہ ٹنل بھی انشاءاللہ بہت ہی جلدی آپ کو خوشخبری ملے گی. انشاءاللہ یہ اپروو ہو جائیں گے. اور اس کے بعد بانڈی پورہ لولاب روڈ اور وائڈنگ آف بانڈی پورہ ٹو سری نگر روڈ انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا. ہم کمیٹڈ ہے, ہم لوگوں کی سروس کے لیے نکلے ہیں, ہم لوگوں کا کام کرنے کے لیے نکلے, اور انشاءاللہ انجینئر رشید صاحب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو لہٰذا ان لوگوں کو آج یہ جواب مل گیا جو یہ کہتے تھے کہ ووٹ ضائع ہو گیا. ایسا بالکل نہیں ہے, آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوا. انشاءاللہ گراؤنڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. انجینئر رشید صاحب اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. تو جب انشاءاللہ وہ جیل سے باہر آئیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ کام کریں گے آپ کے. اور میں لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ انجینئر رشید صاحب کی رہائی کے لیے دعا کرے تاکہ وہ جلد سے جلد ہمارے بیچ میں آئے, اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ جو ہے اپنا قیمتی وقت جو ہے بتائے اور آپ کے کام آئے, کیونکہ آپ نے جو ووٹ دیا ہے وہ اپنا حق ادا کیا. انشاءاللہ اب ہماری باری انشاءاللہ جو ہم تک ہوگا انشاءاللہ ہم وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.